صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अन-नसीबु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार ऊँचे ख़ानदान वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اونی چادر اوڑھے ہوئے اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن بن علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مبارک چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حسین علیہ السلام آئے، وہ بھی اسی چادر مبارک میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا حاضر خدمت ہوئے تو انہیں بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیہ تطہیر تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے، اے اہل بیت، بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی کمی کو دور کر دے اور شک و نقص کی گرد تک تمہارے قریب نہ آئے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ ناظرین ہم آج جس ہستی کے یوم شہادت کے حوالے سے ہم آج یہ ہماری جو علمی مجلس ہے اس میں گفتگو کریں گے، آپ کو معلوم ہے کہ شہداء کا مقام قرآن حکیم نے یہاں تک بیان کیا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، ان کو اللہ کے ہاں سے رزق ملتا ہے۔ دوسری آیہ مبارکہ جو میں نے پہلے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو ناظرین کرام، عام شہید کا درجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ تو شہید جو ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جب شہید ہوتا ہے تو پہلا قطرہ اس کا زمین پہ جو اس کا خون کا گرتا ہے تو اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور اگر وہ شہید اس نوری وجود کا حصہ ہو، اس نوری آبشار کی کوئی کرن ہو تو پھر اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو پھر شہادت ایسے شہید ہوتے ہیں جن پہ شہادت بھی ناز کرتی ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نوری وجود کی نوری شہادت جو ہے اس کے بارے میں جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے، اور اہل بیت اطہار کا دامن پکڑ لینا جو ہے وہ انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے اور حوض کوثر تک آدمی کو لے جاتا ہے، ان کی محبت۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں اس گھرانے کا فرد ہوں جہاں جبریل آتے ہیں اور وہیں سے پھر جاتے ہیں، اور خدا نے ہم سے ہر کمی کو دور رکھا ہے، ہماری محبت کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے تیز ہوا سے درخت کے خشک پتے جھڑتے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس نزول قرآن کی اس آیت کے وقت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ، اس کے رسول اور میرے اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شفا بخشتا ہے۔ تو یہ ان کا جو ذکر پاک ہے اور ان سے محبت جو ہے یہ دل کی ساری قدورتوں کو دور کر دیتی ہے، دل کو مکفّہ مسجع اور تزکیہ ہو جاتا ہے قلوب کا ان کا ذکر پاک کرنے سے۔ ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کرے گا اور اس کے دل میں ایمان ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، شیخوں کے شیخ، کیا ارشاد فرماتے ہیں فتوحات مکیہ میں؟ فرماتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد خالص ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو پاک صاف مصفہ رکھا ہے اور ان سے ہر عیب کو دور فرما دیا ہے،
کیونکہ عرب کے نزدیک رجس ہر عیب والی اور ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں تو کوئی ناپسندیدہ چیز ان کے قریب ہے ہی نہیں، یہاں تو مخفہ ہے، مسجع ہے۔ اور پھر ایک بات اور فرماتے ہیں یہ اہل دل کے پاس جو لوگ رہتے ہیں اور جو ان کا ذکر پاک کرتے ہیں اور جو ذکر نہیں کرتے اور اہل دل سے دور رہتے ہیں، اللہ کی خاص محبوب ہستیوں سے دور رہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زندگی وہ بھی گزار دیتے ہیں، زندگی یہ بھی محبت والے بھی گزارتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے جس طرح ایک صحرا کا درخت ہوتا ہے اور ایک درخت جو ہے وہ کسی نہر اور چشمے کے قریب ہوتا ہے، فرماتے ہیں جو نہر اور چشمے کے قریب ہوتا ہے وہ جلدی برگ و بار لاتا ہے، پھول کھلتے ہیں، اس پہ پھل لگتے ہیں، اور جو صحرا کا ڈیزرٹ کا ہوتا ہے وہ بونا ہی رہ جاتا ہے۔ آج اس شہید اعظم کا ذکر پاک ہے جن کا اسم گرامی سیدنا امام علی رضا علیہ السلام ہے، جن کی آمد کی بشارتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے دی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر قمر شکور احمد صاحب۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ ایک شعر سن لیں جی، بڑی ظلم ہو جائے گا نہ میں نے پڑھا تو۔ اپنے ہاتھوں اوج پر اپنا مقدر رکھ دیا، واہ واہ، اپنے ہاتھوں اوج پر اپنا مقدر رکھ دیا، سبحان، جس نے اہل بیت کی دہلیز پر سر رکھا۔ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ۔ میں بھی ابتدا ایک شعر سے ہی کر لیتا ہوں۔ میرے امام ہشتم باب الحوائج کے پیارے، سبحان اللہ، میرے امام ہشتم باب الحوائج کے پیارے، جواد جن کے بیٹے مولا علی رضا ہیں۔ واہ واہ سبحان سبحان اللہ۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 8ویں امام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت، یہ شان عطا فرمائی کہ دیگر ائمہ اہل بیت اطہار میں سے، یعنی چند شخصیات ہیں 11 ائمہ اہل بیت اطہار میں، جن کو دین کی خدمت کا بہت اچھے انداز میں کھل کر حالات ملے، ایسے مواقع ایسے ملے کہ وہ اچھے طریقے سے کھل کر جو صحیح پیغام تھا اس کو آپ پہنچا سکتے۔ تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو بھی قدرت کاملہ نے اس کا موقع وافر عطا فرمایا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جب بھی آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو آپ ہمیشہ قرآن حکیم کی آیت پڑھ کر اس کا جواب دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ایک سائل نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو بعض اوقات تلاوت کرتے کرتے آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور دیر تک استغراق کی ایک کیفیت میں رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں جب بھی آیات تلاوت کرتا ہوں ان میں غور و فکر کرتا ہوں کہ میرا خالق مالک کیا حکم دے رہا ہے، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں مجھے یہ القاء ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت کا نظام جو ہے وہ کس طرح اس کی رہنمائی قرآن حکیم میں رکھی ہے۔ جب بھی مجھ سے کوئی سائل سوال کرتا ہے تو مجھے بہت جلدی اور فوراً قرآن حکیم کی وہ آیت جو ہے وہ عطا ہوتی ہے جو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ یعنی ایسی رہنمائی جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ جو کتاب مبین بنی نوع انسان کی ہدایت اور خصوصاً امت مسلمہ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے احکامات کے حوالہ سے
اس امت کو عطا کی گئی، آپ اس کے اتنے بڑے عالم، روحانی عالم بھی اور ظاہری عالم بھی کہ ہر اعتبار سے ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا حل جو تھا وہ آپ ارشاد فرما دیتے۔ بابا جی ایک بات کہ کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جو سائل آتا تھا اس کو سوال نہیں کرنا پڑتا تھا، سوال سے پہلے ہی اس کی حاجت پوری کر دی، چاہے وہ علمی سوال ہو، چاہے وہ کوئی رزق کا معاملہ ہو، چاہے وہ کچھ جو ہے وہ رقم کا معاملہ ہو، کوئی خوراک کا معاملہ، جو حاجت ہو۔ بفضل ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بفضل ہی تعالی و بعون رسولہ الاعلی علیہ التحیت والثناء۔ جب حضور کی نظر کرم سے، اللہ کے فیض سے علم لدنی ملتا ہے تو علم لدنی ہی کہتے ہیں غیب کی خبروں کو جاننے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رومی صاحب نے فرمایا بندگان خاص علام الغیوب در جہان جاں جباسیس القلوب۔ اللہ کے خاص بندے غیب کو جانتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ وہ جان کے جہان میں دلوں کے جاسوس ہوا کرتے ہیں۔ کوفہ سے چلا ایک آدمی، بیٹی نے کہا کہ یہ میری چادر لے لو اور وہاں سے فیروزہ لے آنا خراسان سے۔ وہ چلا، راستے میں چند احباب ملے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھی فوت ہو گیا ہے اور یہ کفن کے لیے چادر دے دو۔ اس نے کہا نہیں دیتا۔ آپ حضرت علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں وہ خادم حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا میرا اسے سلام کہنا اور اس سے یہ اس کا مول دے دو اور وہ چادر لے لو۔ چنانچہ وہ چادر لے لی۔ اس نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی نے چادر دی تھی اور فیروزہ لینے کے لیے ان سے سوال کرتا ہوں۔ گیا، وہاں جم غفیر تھا، انبوہ کثیر تھا اور حضرت معروف کرخی خدمت کے کام سر انجام دے رہے تھے۔ سبحان اللہ، سری سکتی اور معروف کرخی خدمت میں رہتے تھے۔ وہ ان کی خدمت ہی نہیں رہتے تھے بلکہ ان کی غلامی کو اپناتے تھے اور لوگ ان کی دستار سے مدد حاصل کرتے تھے، وسیلہ بناتے تھے بارگاہ ذات میں۔ معروف کرخی نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ معروف کرخی کے دستار سے وہ وسیلہ بناتے تھے اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے حلقہ بگو سے اسلام ہوئے تھے۔ چنانچہ پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کمال کہاں سے حاصل کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا کلن سووا یعنی کلہ جو ہے یا ٹوپی جو ہے وہ حضور علی رضا علیہ السلام کے جوڑے مبارک کی بنائی ہوئی ہے، اللہ اس کے اوپر میں دستار باندھتا ہوں۔ جب اس دستار کا وسیلہ بارگاہ اعظمی میں پہنچتا ہے تو خدا دکھیوں کے دکھ دور کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یہی وہ جوڑا ہے جو لینے کے لیے خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے جوڑے کو حضرت خسرو نے قیمت دے کر لیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا ترک بل پاپوش خریدا ہی بخوب ارضا خریدا ہی۔ یہی ان کا قمیص ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی فارتد بصیرا۔ یہی ہے وہ منہ مبارک جو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ ام سلمہ نے رکھی ہوئی تھی، ایک شیشی میں وہ پانی میں رکھتی تھی اور بیماریاں دور ہو جاتی تھی۔ یہی وہ ایک کپڑا تھا دھاری دار جو کہ ام المومنین، ایسے تو صدیقہ کے پاس تھا، جو کوئی حاجت والا آتا آپ پانی میں ذرا اس کو بھگو کر پلا دیتی تو مرضیں دور ہو جاتی۔ یہ تو جوڑوں کا کمال ہے، جوڑے کے وسیلے سے یہ سومنات ملا۔ کپڑا تھا وہ ابو الحسن خرقانی کا، اگر وہ نہ ہوتا تو کئی حملے کر چکا تھا معبود غزنوی، لیکن جب حضرت ابو الحسن خرقانی کے کرتے کا واسطہ دیا گیا تو یہ سومنات فتح ہوا۔ یہ دوارکا آج ساری دنیا سے مل رہا ہے، یہ ایک بزرگ کے کرتے کی یا کسی نبی سے نبی فیض حاصل کر رہا ہے۔ اور یہ جو ہے حضرت، یہ تو نگاہ ناز سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، نگاہ ناز سے۔ وہ جب پہنچا تو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اس کے سوالات کے پہلے ہی جوابات بھیج دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر حضرت عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہے
آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ میرا بیٹا ہے، نام اس کا علی رضا ہے، جو توس میں جائے گا جہاں ان کا بازار پرانوار ہے، اور وہ اپنے جسم کو خواہ کتنا ہی بیمار ہو مس کرے گا، آپ کی قبر کے ساتھ شفا پائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان۔ جی بشارت، کیسی بات انہوں نے سنائی ہے جی ایمان افروز جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام جی، حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو 8ویں امام ہیں، اور آپ کے علمی مقام کے والے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو حضرت امام موسیٰ کاظم جو آپ کے والد گرامی ہیں، ان کی پرورش میں اور تربیت میں آپ رہے، 35 سال آپ کو وہ ملے جو آپ نے ان کی زیر تربیت رہے۔ علمی والے سے ائمہ اہل بیت میں سے ہر امام علم و فضل کا کوہ ہمالیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک جو مجتہدانہ شان ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ ٹھیک، 20 سال کی عمر سے ہی مسجد نبی شریف میں آپ دارالافتاء پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ فتویٰ دیتے تھے۔ یہ وہی دورہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور خود امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی باقی اولاد کو بھی اور خاندان والوں کو تاکید کرتے تھے کہ دین کے حوالے سے اگر کوئی بات پوچھنی ہو، مسئلہ پوچھنا ہو تو امام علی رضا کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھا کرو، اور یہ جو بات تمہیں فرمائیں اس کو یاد رکھا کرو۔ پھر آپ کا یہ علمی فیضان اس طرح بھی جاری رہا کہ صحیح ابن حبان کے جو امام ابن حبان ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں طوس میں تھا تو مجھے جب کوئی علمی مسئلے کے اندر بھی، روحانی مسئلے کے اندر بھی مشکل پیش آ جاتی تو میں نے ایک ہی طریقہ پکڑ رکھا تھا کہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی قبر انور پر چلا جاتا، ان کے توسل سے وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا، وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ اور وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، یہ کئی مرتبہ ہوا، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر میں چلا گیا اور وہ مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ حدیث کے حوالے سے جب ہم آپ کی بات کرتے ہیں تو حدیث روایت کرنے والوں میں ایک تو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے اپنے صاحبزادہ امام محمد تقی علیہ السلام، پھر اسی طرح حضرت داؤد بن سلیمان، ابو عثمان مادنی رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راوے، یہ بڑے بڑے محدثین آپ سے حدیث روایت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح ایک شان جو اللہ تعالیٰ نے مجتہدانہ صلاحیت آپ کو عطا کی تھی، اجتہاد آپ کا، اور جو سوال پوچھا جاتا قرآن سے اس کا جواب دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ مامون رشید کے دربار کے اندر جب ایک ایسا مسئلہ پیش آیا جو اجتہادی مسئلہ تھا، وہاں وقت کے بڑے بڑے علماء اور قاضی موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس مسئلے کا جواب نہیں دے سکا۔ پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے اس اجتہادی شان کے مطابق اس کا ایسا جواب دیا کہ وہ سارے آپ کے معترف ہوئے۔ جب ہم آپ کے اس روحانی مقام کی بات کرتے ہیں تو جس وقت مامون رشید نے آپ کو ولی عہد نامزد کیا تو مامون رشید کے ہی دربار کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ان میں سے خاص طور پر وہ لوگ بھی جو دربان تھے، دروازے پر کھڑے ہونے والے، پردہ اٹھاتے تھے مہمانوں کے لیے، تو ان کو بھی یہ بات پسند نہ آئی۔ آپس میں طے کیا کہ آئندہ جب امام علی رضا علیہ السلام آئیں گے تو ہم دروازے کا پردہ ہم نہیں اٹھائیں گے، اور کھڑے نہیں ہونا، ادب نہیں کرنا۔ جی، جب آپ تشریف لائے تو اس کے بعد وہ دروازے سے ہٹ گئے، لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ ہوا کا ایسا جھونکا آیا کہ پردہ خود بخود اوپر اٹھا، اور سب کھڑے ہو گئے۔ جی، سب کھڑے ہو گئے، آپ تشریف لائے، پھر ہوا رک گئی۔ جب آپ واپس جانے لگے تو پھر ہوا کا جھونکا آیا اور پردہ اٹھا اور آپ واپس تشریف لے گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان کو تو اللہ نے بڑی شان دی ہے، لہذا وہ بات جو ہم نے سوچی اس کو چھوڑ کر اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہ وہ بات ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کو ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے ہی سارے اللہ والے، اللہ ان کا، یہ اللہ کے۔ جی، آپ کے علمی مقام کے حوالہ سے بات ہو رہی تھی تو آپ فلک امامت کے وہ نیر تابع ہیں جن کی ضیاءپاشیوں سے عرب اور عجم جگمگا رہے ہیں۔ ایک نصرانی عالم نے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا، جاسلیق اس کا نام کتب میں ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جو نبیوں میں متفقہ ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں، جس پہ اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اب لوگوں نے کہا کہ بتاؤ، اس نے کہا حضرت عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اس پہ دونوں امتوں کا اتفاق ہے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم مانتے ہو، ہم نہیں مانتے، اس لیے اختلافی کو چھوڑ دو اور اتفاقی جو ہے ان کو اختیار کر لو۔
یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی تھی اور بظاہر یہ بات کسی حد تک لاجیکلی بھی تھی، علماء ظواہر سے اس کا جواب نہ بن سکا، تو آپ کی بارگاہ اقدس میں درخواست پیش کی گئی. آپ نے فرمایا اس عالم کو جا کے یہ کہو کہ ہم جس عیسیٰ کو مانتے ہیں، ایک تو وہ عیسیٰ اللہ جل مجدہ الکریم کی عبادت کرتے تھے، یعنی ابن اللہ کے تصور کا جو تھا بطلان کیا کہ وہ عبداللہ تھے، اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ وہ ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے تشریف لائے تھے. اور سورہ صف کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں بشارت دیتا ہوں تمہیں اس رسول معظم کی جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام نامی اس میں احمد ہے، صلی اللہ علیہ حبیبہ وآلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی پیر صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. جی یہ عظمت و شان، ہاں جی عظمت و شان امام رضا علیہ السلام، میں جب وہاں سے سخاوت، ہاں جی سخاوت کہتے ہیں، زندگی میں بھی سخاوت تھی. اپنے مزار پاک پہ بھی لوگ جاتے ہیں تو دریا کلزم بحر سخاوت کے، جو مانگو ملتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مال و منال، یہ ہوا و ہوس اور طمع جب تک نکلتا نہیں یہ مقامات حاصل ہوتے نہیں. اچھا، طمع وہ بری بلا ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا مجھے سکون چاہیے، میں سکون چاہتا ہوں، تو بزرگوں نے فرمایا یہ میں انا ہے، تکبر ہے، اس کو ذہن سے نکال دیجئے. پھر سکون ہے، پھر چاہتا ہوں. چاہنا جو ہے یہ طمع ہے، یہ حرص ہے، یہ دنیادگی اور اسرائیلیت ہے. انا میں کو بھی نکال دو، چاہتا ہوں طمع کو بھی نکال دو، باقی سکون رہ جائے گا. ٹھیک، میں سکون چاہتا ہوں. سخاوت امام پاک کی. حضرت امام کی سخاوت بڑی یہ تھی کہ جو بھی ان کا مطلب ہوتا تھا وہ پورا کر دیتے تھے. مزار پر بھی ان کی سخاوت ہے. یہ مال و منال جس نے بھی مانگا اور جس نے بھی طلب کیا اس کے سامنے اتنا دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور حسین پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ تائی نے پوچھا تھا اس کے بیٹے نے، آپ نے پوچھا حسین پاک نے کہ تیرے باپ حاتم تائی کی کیا سخاوت کا انداز ہے؟ کہنے لگا کہ 10 دروازے تھے میرے دادا بابا کے اور جو بھی جاتا اس کو نہ نہیں تھی، ہر دروازے سے ملتا. آپ بتائیے کہ آپ کے بابا اور آپ کے نانا محمد عربی کے کتنے دروازے تھے؟ فرمایا وہ ایک ان کا خدا تھا، ایک وہ تھے اور دروازہ بھی ان کا ایک تھا. اور جو کوئی ان کے دروازے پہ جاتا اس کو اتنا ملتا کہ پھر عمر بھر اس کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی واہ واہ واہ، ایک ہی دروازے سے سب کچھ مل جاتا. بس ایک دروازے سب کو ملتا. میں وہاں چلا تو چند شعر ہو گئے، اگر وقت ہو تو بیان کر سنا دیں، سنا دیں. وہ یہ تھے کہ جلوہ نور خدا علی رضا، علی رضا، واہ سبحان اللہ، اور حسن محمد مصطفیٰ علی رضا، علی رضا، علی رضا، عالم علم لدنی عاشق ذات احد واہ، اور عارف سر الہ
علی رضا، علی رضا، علی رضا، سبحان اللہ، رازدان جزو کل، ہم نشی ختم رسول، واہ 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 اور مادن اوہادنا، واہ 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 واہ، فوہا الہ عبدہ ما سمجھ اوہا گیا، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، مادن اوہادنا، علی رضا، علی رضا، علی رضا، انوار میں خواہد لکا، واہ، یا علی رضا انوار میں خواہد لکا، اے منبع جود و سقا، واہ واہ واہ، نظر کرم بر حال با، واہ، علی رضا، علی رضا، جی کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، وہی سخاوت کا جو کلزم بہہ رہا ہے 14.25 صدیوں سے اور قیامت تک بہتا رہے گا، اور بعد از قیامت بھی سب کے قلوب و اذہان کو، سب کے دامن کو بھرتا چلا جائے گا۔ جی گاجی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ خانوادہ اہل بیت کا ایک فرد بھی جس دور میں موجود رہا لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھا، کیونکہ لوگوں نے حسن مصطفیٰ کی جھلک بھی ان کی ذات میں دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ یہ کس خاندان سے ہیں، تو ایک خاندانی نجابت اور طہارت کے حوالے سے بھی خانوادہ اہل بیت کا وہ فرد اس دور میں مرکز و محور تھا لوگوں کی عقیدتوں کا، اسی لیے حاکمان وقت جو تھے وہ ان کی نظر میں وہ کھٹکتے رہے۔ یہ کلمے والی حدیث کیا ہے؟ میرے ذہن میں نہیں، جی میں آپ کیا ہے ذہن؟ جی اچھا، نیشا پور آپ جب تشریف لے گئے تھے، اور میں یہی عرض کرنے لگا تھا، یہ کشف ہے آپ کا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں اس کو لکھا ہے، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے کہ جب آپ نیشا پور میں گئے تو سواری پر ایک پردہ آپ کے آگے تھا اور آپ اس پردے کے پیچھے تھے، تو لوگ بڑے التجا کر رہے تھے آپ سے کہ پردہ ہٹا کر ایک مرتبہ اپنا چہرہ زیارت کروائیں، لوگوں کا ہجوم تھا، اور اس ہجوم کے اندر بڑے بڑے وقت کے علماء موجود تھے، ابو زرع اور محمد بن اسلم توسی اس مجمع میں تھے، انہوں نے گریہ زاری کرتے ہوئے آپ سے کہا کہ ایک مرتبہ پردہ ہٹا کر اپنا چہرہ دکھائیں اور ایک حدیث جو ہے اپنے آباء و اجداد سے ہمارے لیے روایت کر دیں۔ پھر جب وہ پردہ ہٹا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عجیب ہی کیفیت تھی، لوگ روتے تھے، آپ کی دیدار کر رہے تھے اور آپ کی سواری سے لپٹ گئے اور سواری کے ساتھ دیوانہ وار دوڑتے تھے، اور اس گھوڑے کی ٹاپوں کی طرف بھی وہ لپکے، اس قدر وارفتگی کا دیوانگی کا عالم تھا۔ پھر جو حدیث آپ نے روایت کی وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد حضرت امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اپنے والد حضرت امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد حضرت امام باقر سے، انہوں نے اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد امام علی مقام سے، اور انہوں نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام، ان ہستیوں نے روایت کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اسلام کا قلعہ ہے، اور جس نے یہ کلمات کہے وہ اس قلعے میں داخل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے، اور جس نے یہ کلمات کہے وہ اس قلعے میں داخل ہو گیا، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا تو وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس جو سند ہے اس حدیث کی، جو نام ہے شروع کے اندر، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ تو ذہب ہے، اور یہ ایسے نام ہیں کہ اگر کسی مجنون اور پاگل آدمی کے سامنے بھی پڑھے جائیں تو اس کو جنون سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ ایسے نام ہیں، اسی لیے جو سامانیہ کے رئیس تھے، امراء تھے، ان کو جب یہ روایت پہنچی تو انہوں نے وصیت کی کہ اس حدیث کو آب زر کے ساتھ لکھو اور اس کو سنبھال کر رکھو، اور وصیت کی کہ جب دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے کفن میں رکھنا، اس لیے کہ یہ ہمارے کفن میں برکت کا سامان بنے گا۔ اس میں قابل توجہ بات یہ ہے جو حضرت ابراہیم قندوزی نے لکھا کہ آپ نے یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہ وہ قلعے میں داخل ہو جائے گا اور امان پا جائے گا، ساتھ ہی ایک بات آپ نے فرمائی کہ بشروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، کہ اس لا الہ کے پڑھنے کے ساتھ اس کی شرطیں بھی ہیں، اور فرمایا کہ میں بھی اس کی شرائط میں سے۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک اہل بیت کی محبت نہیں، کلمہ پڑھنا فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ساتھ بات سمجھائی کہ بشروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، کہ اہل بیت کی محبت بھی ان شرائط میں سے ہے کہ کلمہ پڑھ کر اہل بیت کے ساتھ محبت بھی وہ لازمی ہوگی۔ یعنی دل میں اگر اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہے، ان کا ذکر سن کے اس کا چہرہ جو ہے شکن آلود ہوتا ہے، تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس حدیث پڑھنے کا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اصحاب کہف کے ناموں میں برکت ہے
ہاں تو وہ تو اولیاء اسی دین ہے، وہ تو ولی حضرت تھے عیسیٰ علیہ کسی اور، السلام کے ہاں۔ دور کے۔ تو اس امت کے جس کو امت وسط کہا گیا اور ساری امتوں کی سردار امت کہا گیا، تو اس امت کے اولیاء، اور پھر فرماتے ہیں کہ اسم تو عین مسمہ ہوتا ہے، تو جب اسم وہ خود ان کی ذات میں برکتیں ہیں تو ان کے ناموں کے اندر بھی کتنی برکتیں ہیں۔ آپ اگر اجازت دیں غازی صاحب، تو حضرت مجدد پاک نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم ولایت بھی ہیں اور قطبیت کبریٰ کے منصب پر آپ فائز تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا کائنات کے توسل سے بنا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اور اس کی وضاحت آپ نے یوں کی کہ حضرت مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے جو عالم ارواح میں بھی ولایت تقسیم کرتے تھے، اسی لیے جو پہلی امتوں میں ولی گزرے وہ آپ کے توسل سے۔ پھر یہ منصب جو تھا آپ کے صاحبزادہ امام حسن مجتبیٰ، پھر امام علی مقام، پھر امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام حسن عسکری تک یہ منصب پہنچا، یعنی تمام ائمہ اہل بیت میں قطبیت کبریٰ کا اور قاسم ولایت کا منصب چلا۔ امام حسن عسکری تک یہ منصب آیا تو اب ان کی فراست، ان کا کشف کا عالم دیکھیے کہ امام حسن عسکری نے جب اپنا سجادہ اپنے ایک مرید کو دے کر کہا کہ بغداد میں ایک نوجوان آئے گا، نام اس کا عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ میرا سجادہ ان کے حوالے کر کے ان کو خبر دینا کہ اب یہ منصب آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، جب تک امام مہدی نہ یہ منصب آپ کے پاس رہے گا۔ میں نے ایک بات صرف غازی صاحب اس میں عرض کر دوں کہ حضرت امام حسن عسکری کے وصال سے لے کر حضرت غوث اعظم کی ولادت تک 210 سال کا فاصلہ ہے، تو امام حسن عسکری کی وہ نگاہ کی طاقت دیکھیے کہ 210 سال بعد آنے والے غوث اعظم کی خبر وہ دے رہے ہیں۔ اگر ان کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو یہ تو مولا کائنات کے بچوں کے بچوں کے بچے ہیں، تو خود حضرت علی المرتضیٰ کی نگاہ کا عالم اور پھر نبی علیہ السلام کی نگاہ کا عالم۔ سبحان اللہ۔ جی آپ کے بہت سے قیمتی ارشادات میں سے انسانی صحت کے حوالہ سے آپ کے بہت قیمتی فرمودات ہیں، طب کے حوالہ سے۔ جی ضرور۔ ایک تو موجودہ میڈیکل سائنس صدیوں کی تحقیق کے بعد جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ آپ نے صدیوں پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ بچہ کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر غذا کوئی اور نہیں ہے، یعنی بچہ جو بھی ہے اسے جتنی دیر شریعت کا حکم ہے وہ ماں کا دودھ جیس قدرت نے اس میں سب کچھ رکھا ہوا ہے، سب کچھ، سارے وٹامن سارا جو کچھ ہے اس میں موجود ہے، اینٹی بایوٹک بھی موجود ہے۔ دوسری بات جو ہمارے یہاں معمول نہیں ہے، یہ میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکہ کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارک میں بھی سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے بھی حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو دہرایا، فرماتے ہیں سرکہ بہترین غذا ہے، اور جس دسترخوان میں جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں تنگ دستی کبھی نہیں آئے گی۔ اور آج کے معاشی حالات میں میرا خیال ہے یہ بہت بڑا نسخہ بھی ہے اور اس میں شفا کا سامان بھی ہے۔ اسی طرح آپ نے انار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، انار جب بھی کھاؤ اسے پورا کھاؤ تاکہ وہ جنت کا دانہ تم میسر آئے، اس سے تم محروم نہ رہ جاؤ۔ یہ آپ کی بہت قیمتی بات ہے۔ اس حوالہ سے شہد اور زیتون، شہد کو قرآن حکیم نے شفا فرمایا ہے، اور اسی طرح زیتون کا تیل جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت سورۃ التین میں باقاعدہ زیتون کا اللہ جل مجدہ الکریم نے بھی ذکر کیا۔ بڑی شفا ہے پیر صاحب۔ میں ایک تجربہ کیا کمال، یہ کہیں گھی پڑا ہو تیل پڑا ہو نا فوری وہ چونٹیاں اس کو چمٹ جاتی ہیں، وہ زیتون کے تیل کے قریب نہیں آتی۔ اور پھر موجودہ جو صحت کے مسائل ہیں نا اس حوالہ سے زیتون میں کولیسٹرول جو ہے وہ 0 لیول ہے، یعنی بالکل اس میں کولیسٹرول نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے نسخہ جی، اولاد کو راہ راست پر لانا. بعض اوقات ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. 41 دن تک مسلسل نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ یا شہیدوں پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اولاد راہ راست پر آ جائے گی. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اہل بیت علیہم السلام وہ ہیں جو ہر حال میں خدا سے راضی ہیں، خوشگوار حالات میں اس کی اطاعت کرتے ہیں اور ناگوار حالت میں اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. جی حافظ صاحب، حافظ بابر. درد دل کی دے دوا مولا رضا، المدد مشکل کشا مولا رضا، المدد مشکل کشا مولا رضا، المدد مشکل کشا مولا رضا. جس نے پوچھا کون ہے ضامن تیرا، جس نے پوچھا کون ہے ضامن تیرا، میں نے فوراً کہہ دیا مولا رضا، المدد مشکل کشا مولا رضا. اور تیری چوکھٹ پر مریض آیا ہے جو، تیری چوکھٹ پر مریض آیا ہے جو، مل گئی اس کو شفا مولا رضا، المدد مشکل کشا مولا رضا. اور بوریے پر بیٹھ کے شاہی کرے، بوریے پر بیٹھ کر شاہی کرے، آپ کے در کا گدا مولا رضا، آپ کے در کا گدا مولا رضا. اور آپ کا جب واسطہ میں نے دیا، آپ کا جب واسطہ میں نے دیا، ہو گئی پوری دعا مولا رضا، ہو گئی پوری دعا مولا رضا. المدد مشکل کشا مولا رضا، المدد مشکل کشا مولا رضا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.